میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن برگزیدہ شخصیات کا انتخاب کیا اور جن مقدس ہستیوں کو چنا، ان کو شریعت کی اصطلاح میں صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور آپ پر ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان صرف نبی کو دیکھے تو نبی کو دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس انسان کو نبی کے اوپر ایمان لانا اور پھر اس ایمان پر اس کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو وہ صحابی کہلائے گا۔ اگر کسی انسان نے نبی کو دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا بلکہ کفر کی حالت میں دیکھا تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بے شمار کفار مکہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پاک پیغمبر کو دیکھا لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ایمان قبول کر لے لیکن پھر خدا نہ کرے کہ مرنے سے پہلے پھر دوبارہ وہ کفر کی طرف چلا جائے یعنی مرتد ہو جائے اور پھر مرتد ہو کر کے ہی وہ دنیا سے جائے تو اسے بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اور پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبروں کا حضرت آدم علیہ السلام سے آقا نامدار تک جو سلسلہ چلایا تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھی ان کے رکھے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چند صحابہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند صحابہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند صحابہ تھے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ بڑی تعداد میں صحابہ اور ساتھی تمام نبیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور آپ کے حصے میں آئے۔ تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کی زندگی میں تھے، آپ کی وفات کے وقت موجود تھے۔ وہ صحابہ کے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، اسلام کو ہم تک پہنچایا، دین اور مذہب کو ہم تک پہنچایا، اگر یہ صحابہ کرام موجود نہ ہوتے تو آج یہ قرآن اور یہ دین اور یہ کلمہ اور یہ مذہب اور یہ اسلام
جس طریقے سے موجود ہے ہمارے سامنے آج موجود نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانی تھی کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جیسا قرآن اور جیسا دین اور جیسی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی، ان صحابہ کی قربانیوں کی اور ان کی جد و جہد کی برکت سے ویسا ہی قرآن، ویسی ہی تہذیب، ویسی ہی تعلیم، ویسی ہی تمدن، ویسا ہی طور طریقہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دین اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیچ میں سے ختم کر دیا جائے تو پھر دین کا کوئی بھی جز اور کوئی بھی حصہ باقی بھی نہیں رہ سکتا ہے اور صحیح بھی نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ دین اور اسلام کا سارا دار و مدار قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ اب اگر صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن اور حدیث پہنچانے والے ہم تک تو وہ صحابہ کرام ہی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سارا کا سارا معاملہ وہ خراب ہو جائے گا اور دین اور اسلام کی تمام بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی اور وہ ہل جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور جس طریقے سے انبیاء کی عظمت، نبی کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک ایک صحابی کی عظمت بھی ہر ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی مسلمان کے دل میں نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک شبہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان کے دل میں کسی صحابہ کی عظمت کے بارے میں شک شبہ واقع ہوا تو پھر وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے نبی کی عظمت ضروری ہے، اسی طریقے سے صحابی کی عظمت کا بھی دل میں اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور یہ عظمت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس آیت کے پہلے مصداق، اس آیت کے اولین مخاطبین وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جان و مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور بے شمار مقامات پر ان کی فضیلت کو اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو ہدایت پا چکے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ہدایت پا چکے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان مرتے دم تک اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ہدایت پر آ چکا ہوں۔ مرتے دم تک ہمیں ہدایت کی دعا مانگتے ہی رہنی ہے اور مانگتے رہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، کیونکہ موت تک انسان کے اوپر نماز فرض ہے اور نماز میں انسان یہ دعا مانگتا رہے گا۔ لیکن صحابہ وہ عظیم الشان اور صحابہ وہ عظمت والی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ یہ تو ہدایت پر آ چکے ہیں، ان کو ہدایت مل چکی ہے۔ اولئک هم المہتدون، کہیں فرمایا قرآن میں اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
آج ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں اور بڑے سے بڑا ولی اور قطب اور ابدال ہی اپنے زمانے کا کیوں نہ ہو، اور وہ رات دن سجدے کے اندر پڑا رہے، تسبیح پھیرتا رہے، اور پوری رات تہجد کے اندر کھڑا رہے، اور پورے دن نفلی روزہ رکھتا رہے، اور موت تک لگا رہے، ایک نظر غلط نہ پھیرے، اس کے باوجود بھی کوئی بڑا سے بڑا ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ امید تو لگا سکتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ تم میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، صدقہ خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی کے مٹھی کے جو بھر صدقے کے برابر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد کوئی غلط ان کے بارے میں باتیں نہ بنانا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ یاد رکھو میری امت کے لوگوں، جو میرے صحابہ سے وہ محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا۔ یعنی گویا کہ صحابہ سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنے کی طرح ہے۔ پھر فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو میرے کسی صحابہ سے نفرت رکھے گا، جو میرے کسی صحابہ سے دشمنی کرے گا، تو فرمایا کہ وہ مجھ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے کے خیر اور بھلا اور صحیح ہونے کی گواہی خود پاک پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے دی۔ چونکہ جو زمانہ گزرتا جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کے دل میں جو انسان اپنے نبی سے دور ہوتا جائے گا اتنی ہی زیادہ اس کے ایمان کی شاخیں وہ سوکھتی جائیں گی۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تو امام ترمذی ہیں جنہوں نے ترمذی شریف کتاب لکھی حدیث کی، ایک حکیم ترمذی ہیں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے زمانے میں انتہائی ہٹے کٹے خوبصورت نوجوان تھے۔ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ان کے پاس آئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور کہنے لگی کہ آپ میری خواہش پوری کیجئے، یعنی میرے ساتھ منہ کالا کیجئے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، اللہ کا خوف کھا، یہ تو کیا بات کر رہی ہے؟ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جوانی میں وہ عورت میرے پاس غلط کام کرانے کے لیے آئی تھی، اور اتنی خوبصورت عورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی بخشش رکھی ہے۔ شرابی شراب پی کے توبہ کر لے، اس کی معافی، زانی زنا کر کے توبہ کر لے، اس کی معافی، چور چوری کر کے توبہ کر لے، اس کی معافی، یہاں تک کہ مشرک اور کافر اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لے تو اس کی معافی۔ تو دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس وقت گناہ کر لیتا
کہ میں بھی جوان تھا، خوبصورت تھا، اور وہ عورت بھی جوان تھی اور خوبصورت تھی، تو پھر بعد میں توبہ کر لیتا۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی، ہر چیز کی معافی رکھی ہے۔ یہ خیال آیا اور خیال دل میں سے گزر گیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ جوانی کے زمانے میں جب میں گناہ کر سکتا تھا اور میرے سامنے عورت موجود تھی، میں نے اس کے باوجود بھی گناہ نہیں کیا، اور آج جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، گناہ نہیں کر سکتا ہوں، پھر آج یہ بڑھاپے میں میرے دل میں خیال کیسے آیا کہ جوانی میں تو صرف خیال نہیں بلکہ میں وہ کام کر سکتا تھا، اور بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں لیکن خیال میرے دل میں آ سکتا ہے، تو اس بڑھاپے میں یہ خیال بھی میرے دل میں کیسے آئے؟ جب سوئے تو رات کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے رکھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکیم ترمذی، جوانی کے زمانے میں تم میرے زمانے سے زیادہ قریب تھے، اور جب تمہارے اوپر بڑھاپا آ گیا تو پھر تمہارا زمانہ میرے زمانے سے دور چلا گیا، لہذا گناہ کا خیال تمہارے دل میں آ گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زمانے کی قربت یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے گواہی دی کہ بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام منصف ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ جس طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور راستہ معلوم کیا جاتا ہے، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اب تو لائٹ روشنی کا انتظام ہو گیا، پہلے زمانے میں اندھیرا تھا، لائٹ وغیرہ کا کہاں انتظام تھا، تو تاروں کی روشنی کے ذریعے سے لوگ راستہ معلوم کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے تاروں کی روشنی سے راستہ ملتا ہے، میرے صحابہ کے تم نقش قدم پر چلو تو تمہیں جنت کا اور ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ تو ایک ایک صحابی کی عظمت اور ایک ایک صحابیہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ان سے ان کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی گناہ ہوا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر بشری تقاضے کے تحت ان سے گناہ ہو بھی جائے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بغیر گناہ کے پاک صاف ہو کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ ان کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ میں ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں تو پھر میں ان کے بارے میں بحث کروں تو میں کیوں اپنی زندگی اور اپنی آخرت اور اپنی جنت کو خراب کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی دشمنی سے اور صحابہ کے شان میں بدتمیزی اور گستاخی سے انسان کو بچنا چاہیے، اور صحابہ کی عظمت کا اس کو قائل ہونا چاہیے۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، یعنی اللہ جو قرآن اتارتے تھے اللہ کے نبی پر، تو آپ جو دیگر صحابہ کو بلا کر کے قرآن لکھواتے تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ اس رجب کے مہینے میں یہ جو کنڈے کی رسم چلی ہوئی ہے، یہ جو صحابہ کے دشمن تھے، جو قرآن کے دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، اچھی طرح سمجھو، ہر جگہ یہ بات نہیں ملے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی 22 رجب کو، اور امیر معاویہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو 3600 علاقے فتح ہوئے، اسلام کے ماتحتی میں آئے، اور امیر معاویہ کے زمانے میں 5400 علاقے اسلامی دائرے میں داخل ہوئے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دشمنوں نے چپکے سے رات کو انہوں نے کچھ کھیر وغیرہ اور کچھ مٹھائی وغیرہ تیار کی، اور پھر اس کو آپس میں لوگوں کے درمیان کھلا دیا، اور اسی کا نام رکھا کنڈے، اور نام دے دیا امام جعفر صادق کا۔ امام جعفر کا تو کوئی لینا دینا نہیں، امام جعفر کی پیدائش رمضان میں ہے اور وفات شوال میں ہے۔
رمضان سن 80 یا 83 ہجری میں تو ان کی پیدائش ہے، اور شوال 148 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کی ولادت اور وفات سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ جو پیغمبر کے عظیم الشان صحابی ہیں، ان کی وفات پر دشمنوں نے چپکے سے کھیر وغیرہ بنائی، اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، جو بڑے بوڑھے بزرگ ہیں ان کو معلوم بھی ہوگا کہ پہلے کیا تھا۔ پہلے وہ ڈرتے تھے تو چپکوں سے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو پہلے لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی کنڈے کی جو رسم ہے اس کو فجر کی اذان سے پہلے پوری کر لو اندھیرے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ پھر ان لوگوں کا جب زور ہوا تو اب کھلم کھلا کرنے لگے، اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی کنڈے کی رسم چلنے لگی، اور خدا کے بندوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم صحابی کے خلاف کتنی بڑی سازش کر رہے ہیں۔ بس کھیر کھانی ہے، پوری کھانی ہے، ہمیں اپنی رسم پوری کرنی ہے۔ ارے کم سے کم بیک گراؤنڈ تو دیکھو، اس کا پس منظر تو دیکھو کیا ہے، کیوں بنائی جا رہی ہے، کیوں منائی جا رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کسی عالم سے پوچھو، اپنے امام سے پوچھو۔ یہ تھوڑی کہ مسلمان قوم اندھی ہے جس نے وللضالین کا اس پہ آمین کہہ دیا، یا جس نے جدھر کو ہانکا ادھر ہانکنے لگ گئے۔ رجب کے مہینے میں جو کنڈے وغیرہ کیے جاتے ہیں یہ سراسر بدعت ہے، صحابہ کے خلاف دشمنی مول لینا ہے، صحابہ کی عظمت کو گرانا ہے، صحابہ سے دشمنی لینا ہے۔ اور ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ صحابہ سے دشمنی کرنے والا گویا کہ نبی سے دشمنی کرنے والا ہے، اور نبی سے دشمنی کرنے والا گویا کہ اللہ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ میں اپنے باپ کی وفات پر خوشی نہیں منا سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کی وفات پر خوشی نہیں منا سکتا ہوں، میں اپنی ماں کی وفات پر خوشی نہیں منا سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ، نبی کے صحابہ اتنے لاوارث ہو گئے کہ مسلمان ان کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں اور کھیر بنائی جا رہی ہے۔ اتنے لاوارث ہو گئے صحابہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، جنہوں نے مذہب ہم تک پہنچایا، جو بنیاد ہے، جو پہلی اینٹ ہے اسلام کی، جو پہلی دیوار ہے اسلام کے۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تمہیں کھانا ہے کھاؤ، 22 رجب کو بنانا ضروری ہے، ایک دن پہلے کھا لو، بعد میں کھا لو۔ اللہ نے منع تو نہیں کیا، حلال چیزیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں کھاؤ۔ حرام سے اللہ نے منع کیا، حلال سے تو منع نہیں کیا۔ آپ کھیر بناؤ، آپ پوڑی بناؤ، آپ مٹھائی بناؤ، 21 رجب کو بنا لو، آگے 23 رجب کو بنا لو، 22 رجب کو ہی ضروری ہے۔ یہ صحابہ کی دشمنی میں یہ چیزیں کی جاتی ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ سے محبت کریں گے، آپ صحابہ سے نفرت کریں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم نبی کی صحابی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو آج سے یہ ارادہ کیجئے، جو ہوا اس پر تو توبہ کیجئے، اور آج سے ارادہ کیجئے، اگر وہ باپ ہے، اگر وہ بھائی ہے، کہ میں اپنے گھر میں اور جہاں جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں پر نہ میں خود کنڈے والی رسم کروں گا اور نہ میں کسی کو کرنے دوں گا، انشاءاللہ۔ اس کا ارادہ کرتے ہیں نا آپ؟ یہ صحابہ سے دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو بہکاتا ہے تو یہ بات چونکہ آپ کو میں نے کہی ہے تو آپ اس کو میرے حوالے کر دیجیے گا، آپ کو اس سے کوئی بحث نہیں کرنی۔ آپ تو یوں کہیے کہ امام صاحب نے کہا تھا، آپ ان سے بات کرو، پھر ہم ان سے قرآن سنت کی روشنی میں بات کریں گے۔ باقی حقیقت یہی ہے۔ اب پہلا زمانہ تھا، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کچھ لوگوں نے جیسی باتیں چلائی وہ چلتی رہی، لیکن اب تو وہ جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہر چیز سامنے موجود ہے، اب تو ہر آدمی دیکھ دیکھ کر کے پھونک پھونک کر کے قدم رکھ رہا ہے۔ تو پھر آپ دین اسلام کے معاملے میں اتنے جاہل کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ اتنے لا علم کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ اتنے نادان کیسے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کنڈے کی اس رسم کو مکمل طور پر ہمیں اپنے درمیان سے ختم کرنا ہے، اور زندگی میں کبھی بھی ہم اپنے گھروں میں اس کنڈے کی رسم کو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔